أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق وہ بڑے بن گئے ہیں اپنے آپ میں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے، بہت بڑی سرکشی۔ نبوت کے منکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس سے پہلے قرآن پر جو انہوں نے اعتراضات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کو نقل فرمایا ہے۔ یہ ان کا چوتھا اعتراض ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم پر فرشتے جس طرح اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، بلکہ علاقے کے چودھری اور وڈیرے ہیں، تو ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر نازل ہونے تھے تو اسی یتیم پہ نازل ہونے تھے۔ یا پھر یہ مطلب ہے ان کا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول ہے تو ہمارے پاس فرشتے اتر کر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں تو پھر ہم ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہاں اللہ رب العزت نے وقالو نہیں فرمایا کہ انہوں نے کہا جنہوں نے پچھلی باتیں کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا۔ اس میں دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنا۔ جی، لقد استکبروا فی انفسہم، یہ جو انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ کیا، گویا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ فرشتے آئیں یا رب خود اترے اور ہمیں آ کر یقین دہانی کروائے کہ واقعی یہ میرا پیغمبر ہے اور میرا نبی ہے۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوم یرون الملائکہ، اچھا انہوں نے دو مطالبے کیے تھے، ایک ہم فرشتوں کو دیکھیں، دوسرا رب کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے جب دیکھو گے نا تو تم خود پناہ مانگو گے اور کہو گے کہ کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جائے۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو یہ فرشتوں کا ان کے سامنے آنا کوئی خوشخبری نہیں ہوگا، بلکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے۔ فرشتوں کا نازل ہونا عذاب کے لیے ہے، فرشتوں کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے لیے ہے۔ تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ دیکھنا موت کے وقت ہو، وہ دیکھنا قبر میں ہو،
وہ دیکھنا میدان حشر میں ہو تو جس دن وہ دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، بلکہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ کہہ رہے ہوں گے مجرم لوگ کہ کاش ہو ہجرم مہجورا، مضبوط آڑ۔ حاجرہ کا معنی روکنا، ہجر سے مراد وہ رکاوٹ جو دوسری سائڈ والی چیز کو روک دے، مہجورہ اسی کی تقید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مضبوط رکاوٹ۔ تو وہ مجرم جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کو مضبوط آڑ اور رکاوٹ قائم ہو جائے اور اس کے ذریعے سے ہم فرشتوں سے بچ جائیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یقولون سے مراد مجرم نہیں بلکہ فرشتے۔ فرشتے کہیں گے کہ ہجرم مہجورا، اب تمہارے لیے مضبوط آڑ ہے، یعنی جنت اور تمہارے درمیان، یعنی جنت میں داخلہ تم پر حرام ہے، تمہارے لیے جنت میں داخلے سے محرومی ہی محرومی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اچھا دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جب ہم ان کے پاس آئیں گے تو ان کے سارے عمل برباد کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ہم آئیں گے، معنی مفہوم متوجہ ہوں گے، جب ہم متوجہ ہوں گے إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے، فَجَعَلْنَاهُ، یہاں ان عملوں سے مراد انہوں نے جو بظاہر نیک اعمال کیے، ہسپتال بنوائے، حاجیوں کو کھانا کھلایا، ستو پلایا، یا اسی طرح اور جو خصوصاً مشرکین مکہ بہت سارے کام کرتے تھے، تو یہ سارے کام جو رفاہ عامہ کے کام ہیں، ان کی نظر میں جو اچھے کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو بنا دیں گے بکھرا ہوا غبار، ہم ان کو بنا دیں گے بکھرا ہوا غبار۔ ایک غبار تو وہ ہے جو فضا کے اندر اڑ رہا ہے، جب روشنی کھڑکی سے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غبار اڑ رہا ہے، مزید ہوا چلے تو یہ اڑتا ہوا غبار پھر بھی کوئی ترتیب اس میں تھوڑی بہت معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہوا چل رہی ہو اور اس کو بکھیر دیا جائے تو وہ بالکل بے ترتیبہ ہوتا ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مراد مقصود ہباء منصورہ سے یعنی ان کے اعمال کو بالکل ہم ضائع کر دیں گے۔ یہ کافروں کے عملوں کا یہ انجام ہوگا۔ قرآن مجید میں کفار کے عملوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف بربادی کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عمل کو رماد کا رمادن، راکھ کی طرح، جس طرح راکھ بیکار چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو بیکار قرار دیا ہے۔ اور ابھی ہم پیچھے سورہ النور کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے ان کے عملوں کی مثال سراب کے ساتھ، وہ دور سے نظر آنے والا پانی جو پانی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کی مثال اس سراب کے ساتھ دی ہے۔ اور اسی رماد راکھ، اور اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کے لیے فرمایا کہ ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے، میزان قائم نہیں کریں گے، مطلب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ تو ہیں کافر۔ ان کے مقابلے میں اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، وہ بہتر ہوں گے مستقرا ٹھکانے کے اعتبار سے۔ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے، واحسن مقیلا، اور بہترین جگہ ہے مقیلاً کیلولے کی۔ وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس دن کو، تشقق السماء بالغمام، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے تنزیلا، لگاتار نازل کیا جانا۔ ایک وقت آئے گا
جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، وہاں سے ایک بادل نمودار ہوگا اور اس بادل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اتریں گے اور زمین کو میدان حشر بنا دیا جائے گا۔ تو اس منظر کی یہاں عکاسی کی گئی ہے کہ یاد کرو اس دن کو، مراد قیامت کا دن جب آسمان پھٹ جائے گا بالغمامی، بادلوں کے ساتھ، یعنی پھٹے گا اور اس سے بادل نمودار ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ دو فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک نزلہ ایک انزلہ۔ تو تنزیل یعنی نزلہ ینزل میں آہستہ آہستہ اتارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس بادل میں فرشتوں کی جماعت لگاتار اترے گی میدان حشر کے اندر۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت، الحق حقیقی بادشاہ، الحق الملک کی صفت ہے، حقیقی بادشاہی، برحق بادشاہی۔ دنیا میں تو مجازی بادشاہ ہے نا، لیکن قیامت کے دن حقیقی بادشاہ، برحق بادشاہ، وہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی جو رحمان ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا، اور یہ دن ہوگا کافروں پر مشکل۔ یہاں یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان کا لفظ بولا ہے، پھر بھی فرمایا کافروں کے لیے وہ دن مشکل ہے، کیونکہ قیامت کے دن رب رحمان ہوگا لیکن مومنوں کے لیے ہوگا۔ اس دن اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ دن مومنوں کے لیے تو آسان ہوگا لیکن کافروں کے لیے وہ دن مشکل ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، بڑا دشوار ہوگا، پریشان کن ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی، لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے مستحقین صرف اور صرف مومن ہوں گے۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، يَعَزُّ الظَّالِمُ، ظالم انسان کاٹے گا، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں پر، دانتوں سے۔ یہ دانتوں سے یہ الفاظ نہیں ہے لیکن سمجھ آ رہے ہیں۔ اس دن دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا ظالم انسان۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک انسان، مشرک انسان اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول، یہ کیوں ایسا کرے گا؟ اپنے اوپر، اپنے نادم ہونے کی وجہ سے۔ بندہ بہت بڑا نقصان کر لینا تو اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیوں، اتنی بڑی غلطی میں نے کیوں کی۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوگی، اپنے کیے پر پچھتاوے کی وجہ سے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہے میری بربادی، میں تو قسمت کا ہارا ہوا کہ اتخذت مع الرسول، کاش میں ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، ہائے کاش، یا ویلتک مانا بربادی، یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت، میں نے پکڑا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، سیدھا رستہ، رسول کے ساتھ میں بھی سیدھے رستے پہ چلنے والا ہوتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، یا ویلتی تھا تو یا کو الف سے بدل دیا گیا، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ میں بناتا، فلانن خلیلا، فلاں کو دوست۔ وہاں پر کافر فلاں نہیں کہے گا، وہ نام لے گا، لیکن چونکہ ایک کافر تو نہیں ہے وہاں پر یہ کہنے والا، اب رب کس کا نام لے، اس لیے فلانن کا لفظ آ گیا جس میں سارے آ گئے جی۔ یا لیتنی، وہ کہے گا لیتنی، کاش، لم اتخذ، میں نہ پکڑتا، فلانن، فلاں کو، خلیلن، دوست۔ انسان اپنے صحیح عقیدے، صحیح منہج، سچ کو جو چھوڑتا ہے نا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دوستی ہے۔ اچھے دوست انسان کو اچھے رستے پہ لگاتے ہیں اور برے دوست انسان کو برے رستے پہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4833، آپ نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل،
انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا دوستی دیکھ کے لگانی چاہیے۔ اور اچھی اور بری دوستی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری بیچنے والے، حامل المسک، اور دوسرا بھٹی کے اندر آگ جلانے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اچھا دوست ایسے ہے جس طرح کستوری بیچنے والا، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی ہے، وہ آپ کو گفٹ کر دیتا ہے، خوشبو اچھی چیز ہے۔ یا پھر پاس بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی نا، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا اس کے پاس بیٹھنے کا۔ جبکہ جو برا دوست ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ تو آگ جلا رہا ہے، آپ کو تپش آئے گی، دھواں آئے گا، اور بلکہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی انگارہ آپ کے کپڑوں پہ گرے، ستیہ ناش ہو جائے گا کپڑوں کا۔ تو نقصان ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اس کے ساتھ دوستی لگانے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوستی دیکھ بھال کر لگائے اور اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو کے ساتھ دوستی لگائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی طلباء جب پہلی کلاس میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی دوستی عمر چیمہ ہے، کیوں جی؟ نہیں ہے۔ جب برے لوگوں کے ساتھ دوستی لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے برباد ہو جاتے ہیں، ایسے لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر، یہ میرا دوست تھا جس نے مجھے پھیر دیا۔ اضلنی بمانا صرفنی، مجھ کو پھیر دیا، عن الذکر، قرآن سے، کیونکہ قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور اللہ کی یاد بھی یہاں معنی ہو سکتا ہے، اللہ کی یاد سے اور قرآن سے مجھے پھیر دیا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ نبی کے واسطے سے یہ ذکر، یہ قرآن میرے پاس آ گیا تھا، یا یعنی نبی کے امتی کے واسطے سے، مبلغ کے، دائی کے واسطے سے، عالم کے واسطے سے مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ وکان الشیطان، اور ہمیشہ سے ہے شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، خذولا، چھوڑ جانے والا، بے وفا، غدار۔ اصل معنی خاذلہ کا ہوتا ہے کہ ایسا دوست جب ضرورت پڑے ساتھ چھوڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں خذولہ، اور خاذلہ یعنی مصیبت میں تنہا چھوڑ کے بندہ دور، اس کا دوست دور ہو جائے تو کہتے ہیں خاذلہ، اس کو تنہائی میں چھوڑ دیا، ضرورت میں، مجبوری میں اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو شیطان کی یہ عادت ہے، پہلے تو گناہ کرواتا ہے، جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یہاں دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو دنیا میں رسول نے واقعی کہا، ایسا کہا تھا، یا پھر قیامت کے دن کہے گا۔ جی تو چونکہ ایسا ہونا یقینی ہے، لہذا کالا کا معنی، کالا یقولو والے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے بنا لیا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، میری قوم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا۔ چھوڑا ہوا سے مراد یعنی نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سنا، نہ اس پر ایمان لائے، چھوڑا ہوا انہوں نے بنایا۔ یہ اس وقت ہے جب قومی سے مراد کافر قوم مراد ہو، مومنوں نے نہیں چھوڑا، کافروں نے چھوڑ دیا، یعنی اس قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، اس قرآن پر ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ اس کو چھوڑ دیا۔ اور قومی سے مراد ایمان لانے والی قوم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ افسوس ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ماننے والوں نے بھی چھوڑ دی ہے قرآن کو، کیونکہ ہمارے قوانین قرآن سے مستفاد نہیں ہے، ہم نے انگریزوں کے قانون بنا کر کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف جہیز میں دینے کے لیے رکھ لیا ہے، اس قرآن کو سمجھنا، تدبر کرنا اور اس کے اندر بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی چھوڑنے ہی کی ایک صورت ہے۔ تو کل قیامت کے دن نبی شکایت کرے گا رب کے سامنے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، اب یہاں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اگر یہ کفار آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ دشمنی کرتے ہیں تو ایسے ہی ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن،
من المجرمین، مجرموں سے، وکفا بربک ہادی و نصیرا، اور کافی ہے تیرا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ یہ دراصل اس میں نبی کے لیے بشارت ہے۔ آج یہ اگر ہدایت قبول نہیں کرتے، آپ کے دشمن ہیں، اللہ ہادی ہے، ہو سکتا ہے اللہ انہی کی نسل سے ہدایت پانے والے پیدا کر دے، اور اللہ آپ کا مددگار ہے۔ جب بھی آپ مشکل میں پھنسیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو مشکل سے ضرور نکالے گا، یا ان دشمنوں کے خلاف اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وقال الذین کفروا، ایک اور اعتراض کافروں کا، کہا کافروں نے لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ پر قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار؟ اتنے ہی سال لگے، ایک ہی سال، جو ایک ہی بار سارا قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اچھا اگر نازل ہو جاتا تو ایمان قبول کر، ایسے خواہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اس اعتراض، اگر آپ کی یہ بات مثلا مان لی جاتی پھر کیا ہوتا؟ پھر بھی تو وہی ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے، پھر بھی تم نے یہی کہنا تھا کہ جو ہے نا یہ یعنی کوئی اور اعتراض تم نے شروع کر دینا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک، دیکھو تم یہ کہتے ہو یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کذالک ٹھیک ہے یہ تمہاری بات تھوڑا تھوڑا ہی نازل ہوا ہے، ایسے ہی کذالک نزلناہ، ایسے ہی ہم نے نازل کیا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لیکن اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط رکھیں اس کے ساتھ آپ کے سینے کو۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، رب کو رسول کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، میرے سارے معاملے کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھو اس نے حوصلے کے لیے اپنا جو ہے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ تو فرشتے کا بار بار آنا، وہی لے کے آنا، حوصلے والی کلام لے کے آنا، اس سے نبی کا دل مضبوط ہو جاتا تھا اور پریشانی اور غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا تاکہ اس کو سننے والے اس کو یاد کر لیں۔ یہ چند ایک حکمتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا آہستہ آہستہ نازل ہونا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح بارش، بتائیں بارش 24 گھنٹے مسلسل چلتی رہے اس میں فائدہ ہے، یا کہ مہینے دو کے بعد کوئی گھنٹہ کا برس جائے اس میں فائدہ ہے؟ ایک ہی بار مسلسل کئی دن بارش ہوتی رہے اس میں نقصان ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو بارش سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ یا پھر ایک ہی دن میں پورے قرآن کی تفسیر پڑھا دی جائے، وہ بہتر ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھائی جائے۔ کس میں فائدہ ہے؟ سمجھ کس میں آئے گی؟ بات ذہن کے اندر کب بیٹھے گی؟ جب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے گا۔ پورے سال کا جو نصاب ہے اگر ایک ہی دن پڑھا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں نقصان ہے، طلباء کا سمجھ نہیں آئے گی۔ جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس قرآن کو جملتاً واحدہ نازل نہیں کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ آپ کے پاس لاتے کوئی اعتراض، کوئی مثال، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس لے آتے ہیں حق کو، یعنی صحیح جواب۔ اس کی حکمت ایک اور بھی یہ بھی ہے آہستہ سے نازل کرنے کی کہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں رب وہی نازل کر کے اعتراض کا جواب دے دیتا ہے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے آہستہ آہستہ قرآن کے نزول کی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ آپ کے پاس لاتے کوئی مثل، کوئی مثال، یعنی کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی مطالبہ، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس لے آتے ہیں حق، یعنی صحیح جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت، اور بہترین وضاحت۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ، یہ معترضین یہ وہ لوگ ہیں، یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ یحشرون کے اندر یسحبون کا معنی یعنی داخل کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ان کو گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے، یہی لوگ ہیں اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین ٹھکانے والے، واضل سبیلا، اور انتہائی زیادہ
سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے، گمراہ یعنی سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے۔ فقلنا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نبی کو تسلی کے لیے مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون، وزیر معاون، کیونکہ یہ جو وزراء ہوتے ہیں یہ وزیر اعظم کے معاون ہوتے ہیں، کیونکہ اکیلا وزیر اعظم سارا نظام ملک کا نہیں چلا سکتا، یہ معاون ہے۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ، کسی کے پاس کوئی یعنی کیا کہتے ہیں وزارت ہے، وہ اس کو سنبھال رہا ہے، دوسرے کے پاس دوسری وزارت ہے، تو اس طرح کام تقسیم ہو جاتے ہیں اور ملک کا نظام چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں معاون کے معنی میں فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، تو ہم نے کہا جاؤ اس قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے کلام کو مختصر کر دیا۔ وہ گئے، دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے انکار کیا، مسلسل ایک عرصہ تک ایسے ہوتا رہا۔ جب انہوں نے نہ مانا فدمرناہم، یہ ساری باتیں درمیان میں محذوف، فدمرناہم، نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے نہیں مانا فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تدمیرا بری طرح ہلاک کر دیا جانا۔ یہ دم مارا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑ پھوڑ دینا کہ وہ ٹھیک ہونے کے چانس ہی ختم ہو جائیں، تو مراد ہلاک کر دینا، بالکل تباہ کر دینا۔ وقوم نوح، اور اسی طرح قوم نوح کو یاد کرو، لما کذب الرسل، جب انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی۔ اگر قوم نوح کے پاس تو ایک رسول آیا تھا، اللہ نے رسول، ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، آیتن، نشان عبرت۔ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پوری قوم کو پانی کے اندر غرق کرنے پر قادر ہے، تباہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے اللہ اکبر رسولوں کی، مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اس میں نشانی ہے۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود، ہود اور صالح کی قومیں، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے۔ سورہ قوف میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو یہ کنویں والے کون سے ہیں؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں اصحاب الاخدود مراد ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ رس جو ہے ایک وادی کا نام بھی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک قوم تھی، تو ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ وَقُرُونًا، اور بہت ساری امتوں کو، بین ذالک کثیرہ، جو قومیں ان کے درمیان تھیں، قوم عاد اور سمود کے درمیان اور اصحاب رس کے درمیان جو اور قومیں گزری ہیں، تو بہت ساری قومیں ہیں۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ یعنی اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وَكُلًّا، یہ ساری وہ قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ ان قوموں کو ہم نے اللہ اکبر رسول بھیجنے سے پہلے، آزمائش سے پہلے، مہلت سے پہلے، حق پیغام پہنچنے سے پہلے نہیں ہلاک کیا، بلکہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں۔ پہلی قوموں کی مثالیں ان کے سامنے رکھی تھیں کہ تمہارے ساتھ بھی وہی اشر ہو سکتا ہے، لیکن وہ بدبخت ان مثالوں سے نصیحت سبق حاصل نہ کر سکے، لہذا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ہر ایک کو تباہ کر دیا، پوری طرح تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ مکے والے یہ گزر چکے ہیں، علی القریۃ، اس بستی سے، التی امطرت مطر السوء، جن پر بدترین بارش ہوئی تھی، اور یہ کھنگر پتھروں کی بارش تھی، قوم لوط مراد ہے۔ تو یہ لوگ یہ صدوم علاقے کی طرف سے گزرتے ہیں، صدوم بستی کی طرف سے گزرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے اور اس قوم کا حشر نشر دیکھتے ہیں۔ افلم یکونوا یرون، کیا نہیں دیکھا؟ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد سبق حاصل نہیں کیا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ نہیں وہ یقین رکھتے، نشوراً اٹھائے جانے کی امید اور اس کا یقین نہیں ہے، اسی لیے یہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔
وَإِذَا رَأَوْكَ اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ آپ کو پکڑتے إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق، یعنی جب آپ کو دیکھتے ہیں مذاق شروع کر دیتے ہیں، الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، طعن و تشریح شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے نبی بنایا، حقارت سے کہتے، ایسا حقارت کے ساتھ کہتے اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ان کَادَ لَيُضِلُّونَ، یہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ کے مخفف، عجیب مخفف، دلیل کیا ہے؟ لام داخل شاباش، ان کادا بے شک قریب ہے، لا یذلنا یہ کہ ہمیں ہٹا دیتا ان الہتنا ہمارے الہوں سے، لولا ان صبرنا علیہ اگر ہم ان پر جمے نہ رہے۔ اچھا آپس میں جب ملتے وہ کہتے کہ شکر ہے کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ورنہ یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ قریب تھا کہ ہمیں ہٹا دیتا ہمارے معبودوں سے اور اپنے رستے پہ لگا لیتا۔ اس پر خوش ہو رہے ہیں، اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے بات نہیں مانی، ورنہ یہ تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور ایسی ایسی عجیب باتیں کرتا ہے کہ قریب تھا کہ ہم مائل ہو جاتے، لیکن یہ ہماری استقامت ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بتوں کی عبادت پر۔ جی ان قادا بے شک قریب تھا کہ لا یذلنا وہ ہمیں ہٹا دیتا ان الہتنا ہمارے الہوں سے۔ کیسے ہٹا دیتا؟ کوئی آپ کے پاس فورس ہے، طاقت ہے؟ ہاں طاقت ہے، دلائل کی طاقت ہے۔ آپ کیونکہ ان کے سامنے جو دلائل رکھتے تھے نا، تو یہ دلائل ان کے دل کے اندر چوٹ ضرور لگاتے تھے کہ یار یہ لگتا ہے حقیقت ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو یقین نہیں تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور اسی طرح اپنے جو ہے آباء و اجداد کی تقلید اور بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لولا ان صبرنا علیہ اگر ہم نہ ڈٹے رہتے اس پر، صبر بھی تو کسی چیز پر ڈٹنا ہوتا ہے نا، یہ ہماری بہادری ہے کہ ہم ان کی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے خوش ہوتے تھے، اس کی ہماری بڑی بہادری ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا کون ہے بھٹکا ہوا سیدھے رستے سے۔ ارأیت کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ مان لیا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو جیسا کہے اس کی بات مانی جائے۔ جو بندہ نفس کی مانتا ہے سمجھ لو نفس کو اس نے رب مان لیا ہے، سمجھ لو اس نے اپنے نفس کو وہ خواہش پرست ہو گیا ہے۔ رب پرست ہونا چاہیے، وہ خواہش پرست ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا جی اس کا من جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ حلال حرام کے فیصلے یہ رب کے پاس ہیں، لیکن وہ یہ اختیار گویا کہ اس نے اپنے من کو دے دیے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا کیا پس آپ ہیں اس پر ذمہ دار؟ یعنی ایسا بدبخت جو اس طرح یعنی اپنے خواہشات کو جس نے رب بنا لیا ہے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ کوئی اس پر ذمہ دار ہیں کہ آپ اس کو لازمی کلمہ پڑھا کے چھوڑیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کام صرف بلاغ ہے، دعوت دینا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کافر آپ کی بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، بلکہ انہم الا کالانعام نہیں ہے وہ مگر چوپاؤں کی طرح، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے بعد سوچنے سمجھنے کی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور ان میں یہ صلاحیت ہے نہیں، تو یہ تو پھر جانوروں کی طرح ہوئے، کیونکہ جانوروں میں حق بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے انہم الا کالانعام نہیں ہے وہ مگر چوپاؤں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا بلکہ اس سے بھی ہیں زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے۔ کم سے کم چپایا مالک کی پہچان تو رکھتا ہے، ان کو تو مالک کی پہچان بھی نہیں ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے اس نے سائے کو پھیلایا؟ قرآن ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، سائے کو ہی دیکھ لو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یک بارگی سایہ مسلط نہیں کرتا، یہ سایہ آہستہ آہستہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اس میں بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تدریج ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں تدریج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر کام ایسے ہیں جو تدریجن ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، جس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ الم ترا
الی ربک کیف مد الظل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سائے کو پھیلایا. یہ توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے یہ ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ بنا دیتا اس سائے کو ٹھہرنے والا، یعنی سورج نہ نکالتا، کیونکہ سورج کے نکلنے سے پہلے سایہ ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرنے والا بنا دیتا اور سورج نہ نکالتا. اگر سورج نہ نکلتا تو دنیا کا نظام تباہ ہو جاتا، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پکنے کا اور بہت سارے دنیا کے نظام کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا اس پر سورج کو دلیل، دلالت کرنے والا. تو یہ سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ سایہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سورج گویا کہ اس پر دلیل ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. سورج کے ساتھ اس سایہ کا تعلق ہے. سورج طلوع ہوتا ہے مشرق میں تو یہ سایہ جو ہے سورج اوپر کی طرف جاتا ہے، سایہ لمبا ہوتا ہے، سایہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. سورج پھر مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سورج سائے کے لیے دلیل ہے، سورج سائے کے لیے دلیل ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اپنی طرف سائے کو قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ قبض کرنا، یعنی آہستہ آہستہ سایہ ہم کم کر کے ختم کر دیتے ہیں. اپنے قبضے میں لینے کا مطلب سایہ آہستہ آہستہ کم کرنا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباس. جس طرح لباس پہننے سے اندر والی چیز چھپ جاتی ہے، ایسے ہی رات کی تاریکی چھانے سے انسان بھی چھپ جاتا ہے، بلکہ جس پر رات طاری ہوتی ہے وہ ہر چیز چھپ جاتی ہے. اس اعتبار سے رات کو لباس کہا گیا ہے. جی والنوم سباتا، اور نیند کو بنایا سباتن آرام، یعنی آرام کا ذریعہ. سبات لفظ ساباتا سے نکلا ہے، باب ناصرہ بھی اور زاربہ بھی. سباتن اور سبتن یہ مصدر ہیں. اصل اس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا. اصل کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کاٹنا. ساباتا کا معنی کاٹنا. چونکہ جب بندہ یعنی آرام کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ حرکت کو ختم کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. یہ نیند جو ہے حرکت کو ختم کر دیتی ہے، گویا کہ اس نے حرکت کو ختم کرنا یہ آرام ہے، حرکت کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ آرام ہے. تو اس طرح یہ آرام کا مفہوم اس میں پایا گیا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے. نشورن، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا نشورن، قیامن نہیں کہا یا اسی طرح کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. تو نشورن کے لفظ میں اصل میں ایک مفہوم تو یہ پایا جاتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح مرنے کے بعد ایک نشر ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نیند بھی اخو الموت ہے، نیند بھی موت ہی ہے. جس طرح اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح اس نیند کے بعد اٹھنا ہے، اسی طرح ایک اٹھنا مرنے کے بعد بھی ہے. تو گویا کہ اس کو دلیل بنایا گیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اٹھنا جو ہے کام کاج کی طرف اٹھنا مراد ہے. انسان ساری زندگی آرام کرتا ہے اور پھر کام کاج کے لیے صبح کو اٹھتا ہے، اور دین کے وقت اللہ تعالیٰ روشنی اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے جس میں وہ اپنے کام کاج کو آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، ارسل الرِّيَاحَ، جس نے بھیجی ہوائیں، بشرن، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے ہوا چلتی ہے اور پھر اس کے بعد بادل آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے. تو بادل جس سے بارش ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوا بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہوا کا آنا اور اسی طرح بارش کا برسنا، یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بین یدے المطر نہیں کہا، رحمت ہی، اپنی رحمت کہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. یہ بارش اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اللہ جب بارشیں روک لیتا ہے، پانی کو روک لیتا ہے، تو پھر جس طرح کہ بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، اللہ اکبر، اللہ نے بارش کو روک لیا تو قحط سالی تھی، ایسا ہی ہے نا، قحط سالی تھی. لیکن چند دنوں کے بعد
اتنی بارشیں ہوئی کہ سیلاب آ گیا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نظام سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً طَهُورًا، پاک پانی. طہور کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. تو ایسا پاک پانی نازل کیا جس سے تم طہارت حاصل کرتے ہو، جس سے تم پاکی حاصل کرتے ہو. من السماء، آسمان. بارش آسمان سے نہیں اترتی، بارش بادل سے اترتی ہے، اور بادل جو ہے آسمان سے بہت نیچے ہیں. آپ جہاز پہ سفر کریں تو جہاز بادلوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، جہاز بادلوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، نیچے بادل ہوتے ہیں. ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ نیچے بادل تیر رہے ہیں اور جہاز اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے. آسمان سے مراد بسا اوقات السماء کا لفظ اوپر والی جہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات سما کا لفظ بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بادل مراد ہے اس سے. جی ایسا ہو سکتا ہے، ہاں جی. بادل یعنی بادل جو ہے نا نیچے تیر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مظفر آباد کے اندر وہ بادل جو ہے نا نیچے جو ہے نا وہ تیر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہوا چل رہی ہوتے ہیں نا تو وہ ہوا کے ساتھ بادل جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ بارش ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ ہم اس کے ساتھ زندہ کریں بَلْدَةً مَيْتًا، بنجر زمین کو. ساتھ تنبیہ، بنجر زمین کو زندہ اگر کر سکتا ہے اللہ، تمہاری بنجر یہ زمین جو ہے، یہ جسم اس بنجر زمین کے اندر حیات پیدا نہیں کر سکتا. جی. وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم پلائیں کس کو، یہ پانی کس کو پلائیں؟ مما خلقنا، ان چیزوں کو جن کو ہم نے پیدا کی ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ خاص طور پہ انعامن، چوپائے، و اناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے لوگ. اناسیہ یہ انسان کی جمع. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو پھیر پھیر کر بیان کی ہے لوگوں کے درمیان. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. صرفناہ، یہ جو ہو ضمیر ہے نا اس کے دو مرجے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، یہ جو پیچھے جس پانی کا تذکرہ ہے، اس پانی کو ہم نے پھیر پھیر کر نازل کیا لوگوں میں، ایک ہی علاقے پر نہیں. کبھی بارش یہاں ہے اور کبھی وہاں ہے، مختلف علاقوں کے اندر بارش ہے. تو یہ پھیر پھیر کر نازل کرنا یہ نصیحت کے لیے ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارا پانی، ساری جو اوپر پانی والی بادل کی ٹینکی ہے، اللہ ایک ہی جگہ پہ برسا دے. نہیں، اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے مختلف جگہوں پہ اس کو نازل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس میں نصیحت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اور ہوز میں سے مراد دلائل، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے دلائل ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیے ہیں، مختلف انداز سے بیان کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس، تو اکثر لوگوں نے ان دلائل سے، نصیحت حاصل کرنے سے انکار کر دیا. انکار نہیں کیا تو کس چیز کا نہیں کیا؟ الا کفورا، ناشکری کا انکار نہیں کیا، یعنی ناشکرے ہی رہے. ناشکری کا انکار نہیں کیا یعنی ناشکرے ہی رہے. اور ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو لوگ نسبت کریں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ بھی ناشکری ہی کی ایک صورت ہے کہ دینے والا کوئی ہے اور نسبت کسی کی طرف کی جا رہی ہے. اسی طرح زمین سے جو اناج اور غلہ انسان کو ملتا ہے، انسان کی جو روزی ہے، ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ فلاں کا کرم ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کی نظر کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے. جی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا. اگر ہم چاہتے تو ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر الگ نبی بھیجتے. لیکن اب ہم نے صرف ایک اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے جس کو ہم نے سراج منیرہ کہا ہے، کیونکہ جب سورج آ جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے ستاروں کی اور چاند کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی کو سورج کی طرح ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے بھیج دیا ہے. اگر اللہ چاہتا بھیج سکتا تھا، بندوں کی قلت نہیں تھی اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک جو ہے وہ نبی بھیج دیا ہے جس کو اللہ نے سورج بنا دیا ہے. فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں.
یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کا کوئی پروگرام بن رہا تھا کہ چلے مان لیتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں، یعنی آپ پہلے بھی نہیں کر رہے، آئندہ بھی نہ کریں، جس طرح آپ پہلے نہیں کر رہے اسی طرح آپ آئندہ بھی نہ کریں۔ یہ جو آپ کو پیشکش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، چلیں کچھ آپ نرمی کریں، کچھ ہم جو ہے نا بات ایکسپٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کی آفریں جو مداہنت کے لیے یہ آپ کو تیار کر رہے ہیں، آپ ان کی کوئی آفر قبول نہ کریں، کوئی پیشکش قبول نہ کریں، آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں، بلکہ وجاہدہم بہ جہاد کبیرہ، ان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ یہاں جہاد یعنی دعوت دیتے رہیں، اور اگر جہاد کی ضرورت پیش آئے، قتال کی ضرورت پیش آئے تو ان کے ساتھ قتال بھی کریں، لیکن کمپرومائز کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین۔ اور اسی طرح جاہدہم بہ جہاد کبیرہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیں، کیونکہ قرآن کی دعوت دینا بھی جہاد ہی کی ایک صورت ہے، کیونکہ قرآن کی دعوت دینا بھی جہاد ہی کی ایک صورت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس اتنی قدرت اور پاور ہے کہ اس نے ملا دیا مرج البحرین، دو سمندروں کو ملا دیا، لیکن دونوں سمندر مختلف۔ ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فراتن، پیاس ختم کرنے والا ہے، وھذا ملح، اور یہ کھارا ہے، اجاجن، کڑوا ہے۔ سمندر کا جو پانی ہے پیاس نہیں بجھاتا کیونکہ کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ملنے کے باوجود، اکٹھے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، کھارا میٹھے کے اندر اور میٹھا کھارے کے اندر داخل نہیں ہوتا، بلکہ وجعل بینہما برزخا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، وحجرا مہجورا، اور مضبوط آڑ اور رکاوٹ بنا دی ہے، جیسا کہ سورہ الرحمن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ جی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، اس پانی سے مراد ماں اور باپ کا پانی۔ جی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کے لیے بنایا نسبًا، خاندان، وَسِحْرًا، اور سسرال، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رشتہ داریاں بنائیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو نظام، ایک پانی کے قطرے سے آگے دیکھو کتنا بڑا ایک پورا ایک نظام اور خاندان بن گیا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی قدرت چاہیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب اس کے پاس یہ قدرت ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب اس پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ماں ایسی ہستیوں کی، لا ينفعهم، جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں، ولا يضرون، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہے تیرے رب کے خلاف ظہیرہ، شیطان کی مدد کرنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں نہیں اس پر کسی اجرت کا سوال کرتا، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ، یہ کہ وہ پکڑے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سبیلا، رب کی خوشنودی کا رستہ، تو ٹھیک ہے وہ خرچ کرے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، لیکن اگر کوئی بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس دعوت پر کوئی کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا کہ لوگ اس دعوت کو بہت سمجھیں۔ وتوکل، اور اپنے تمام معاملات میں بھروسہ کریں، کس پر؟ علی الحی، اس ذات پر جو زندہ ہے، مردوں پہ بھروسے نہیں، بخشوا لے گا، چھڑوا لے گا، نہیں، علی الحی بھروسہ کریں تو زندہ پہ کریں، الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اس کی تعریف کرتے ہوئے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، تو اس کے متعلق سوال کریں آپ خبیر سے، خبر رکھنے والے سے، اور اللہ کی خبر جتنا اپنے بارے میں اللہ رکھتا ہے کسی کو نہیں ہے، تو
خبیر سے سوال کریں مطلب اللہ ہی سے سوال کریں، اللہ کی صفات اللہ ہی سے پوچھیں، اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید اللہ ہی سے پوچھیں۔ تو خبیرہ کہہ کر اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے ہی، چونکہ ساری چیزوں کی صحیح تفصیلات کا علم میرے پاس ہے، اس لیے مجھ سے ہی دریافت کرو، میرے یعنی بھیجی ہوئی جو حق کی بات ہے، یہ کتاب ہے اور حق کا پیغام ہے، اسی سے میرے بارے میں رہنمائی حاصل کرو۔ 6 دن میں بنانے کی کیا ہے؟ جی تدریج کا سبق دیا ہے لوگوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے سجدہ کرو رحمان کے لیے، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، انہوں نے کہا رحمان کیا ہے۔ اہل جاہلیت لفظ اللہ جانتے تھے، اسی لیے تو بیت اللہ کہتے تھے۔ نبی کے والد کا نام عبداللہ رکھا ہے، وہ نام رکھنے والے مسلمان تھوڑی تھے، تو لفظ اللہ کو جانتے تھے، لیکن رحمان یہ نام نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ نبی کہتا ہے کہ صرف ایک کو پکارو، یہ کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی اللہ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، یہ بھی تو زیادہ کو پکارتا ہے۔ جی تو اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکارتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، انہوں نے کہا بس بسم اللہ لکھو، یہ رحمان یہ کیا ہے چیز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تامرون، کہ ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم حکم دیتے ہو، ہم جس کو تو کہے کہ سجدہ کرو ہم اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ وزادہم نفورا، اور ان کو آپ کے سمجھانے نے ان کو بڑھا دیا، نفورن نفرت میں، بدکنے میں، یعنی آپ نے ان کو اچھی بات کہی، رب کا تعارف کروایا اس کے سامنے، سجدے کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کا یہ حکم دینا ان کے لیے اللہ پر ایمان سے مزید دوری کا سبب بن گیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے بنائے آسمان میں برج، بڑے بڑے ستارے یا ستاروں کی منزلیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں بنایا سورج اور روشن چاند۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ خلفہ، خلیفہ اسی سے نا، پہلا بادشاہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا آنے والا وہ خلیفہ ہوتا ہے، خلف بعد میں آنے والے، تو اسی سے خلفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے اس میں نشانی ہے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا، او اراد شکورا، یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، پسندیدہ بندے مراد ہیں، ویسے تو ساری رحمان کے بندے ہیں، یہاں پسندیدہ بندے۔ جی تو اس میں شرف ہے رحمان کے بندوں کے لیے، عباد الرحمان، یہ ایسے ہی جس طرح کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو اس میں یعنی ایک شرف ہے یعنی نیک لوگوں کے لیے جن کے اندر وہ صفات جو اللہ نے آگے بیان کی ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں نمبر 1 جن میں یہ خوبی ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں نرمی سے، یعنی تکبر کے بغیر، ہونن آہستگی سے، وقار کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، یا بیماروں کی طرح نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام۔ سلام 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے جو ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے، سلام تحیہ، اور دوسرا سلام متارکہ ہوتا ہے، ترک سے، یعنی چھوڑنے کے لیے، جان چھوڑو جی، بس ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ تو یہ جو سلام متارکہ ہے وہ مراد ہے جی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں، جو اللہ اکبر رب کے سامنے کبھی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ ہے رحمان کے پسندیدہ بندے، فیوریٹ پرسنز جی۔ والذین یقولون، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے، ہٹا دے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک یہ جہنم کا عذاب ہے چمٹ جانے والا، یعنی جو نہیں مانتے ان کو یہ چمٹ جانے والا ہے۔ مقروض کو غریم کہتے ہیں، کیونکہ مقروض جب تک قرض ادا نہ کرے
تو غریم جو ہے قرض پیسے لینے والے کو کہتے ہیں، تو غریم اس کی جان نہیں چھوڑتا، تو اسی طرح یہ غرامہ ہے، چمٹ جانے والا، لازم ہونے والا۔ تو جو کافر ہیں، کفر پر فوت ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، یعنی جان نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ وہ اس عذاب کے اندر رہیں گے۔ انہا سات مستقرا و مقاما، بے شک یہ جہنم ٹھہرنے کی بری جگہ ہے، و مقاما اور اقامت کی بری جگہ ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مستقر، ایک ہے مقامہ۔ مستقر کہتے ہیں کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ، چنانچہ اس اعتبار سے یہ جہنم بعض مومنوں کے لیے بھی ہے مستقر، کیونکہ بعض گناہگار مومن بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ ان کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آخر کار وہ نکل کر جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ اور مقامہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، یہ کافروں کے لیے ہے۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وکان اور ہے، کانا کا اسم کیا ہے، یعنی وکان الانفاق، ان کا خرچ کرنا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، قواما معتدل، درمیانہ خرچ کرنا ہے جی، سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، وہ اپنی آمدن اور خرچ کا کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جیسے آیا ویسے اڑا دیا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ نوالا بھی سوچ کے ڈالیں کہ چل یار جو ہے نا یہ آج نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے، یہ کل کھا لیں گے، یعنی اپنی ضرورت بھی پوری نہ کریں، بیوی بچوں پر بھی پورا خرچ نہ کریں، تو یہ بخیلی ہے۔ جو عباد الرحمن پسندیدہ بندے ہوتے ہیں نا، وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ مہینے کا جو خرچہ ملتا ہے کہ مجھے 1500 ملا ہے، روزانہ کے 50 روپے ہیں، تو وہ 50 خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1500 ملا ہے تو 1500 کو موبائل لے لیا اور پھر اگلے دن جو ہے نا بیلنس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس، اور کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جب کوئی جواز کی صورت ہو، اور وہ 3 صورتیں ہیں، قصاصاً، شادی شدہ زانی اور مرتد۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6001۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، جو ایسا ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کرے گا، یلقى اثاما، تو وہ سخت گناہ کو لاحق ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس کافر اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر، الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، فاولئک، یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے جتنے گناہ ہوں گے نا، سب کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، اور جو ظاہری مفہوم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا، گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی پہلے گناہ کرتے تھے، اب وہ نیکیاں کریں گے، شوق سے کریں گے، جس طرح گناہ شوق سے کرتے ہیں، اسی طرح جو بندہ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق، شوق سے نیکی کرنے کا جذبہ دے دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے، کیوں؟ اپنی توبہ کی سچائی کے لیے، جو توبہ کرے اور پھر توبہ کو ثابت کرنے کے لیے عامل صالحا، نیک عمل کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو یہی ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متابا، سچا رجوع کرنا۔ والذین لا يشهدون الزور، وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹ کو، یعنی زور باطل مجلسیں یا جھوٹی گواہی یا جھوٹ، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جی، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے، جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹی مجلس میں، غلط باطل مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، گانے کی مجلس ہے، غیبت کی مجلس ہے، بدکاری کی مجلس، وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں بےہودہ کام سے، مرو گزر جاتے ہیں، کرامن، عزت بچا کے، وہاں ٹھہر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتے، بلکہ اپنی عزت بچا کے وہاں سے گزر جاتے
جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہ صما و عمیانا، نہیں وہ اس پر گرتے، سمن بہرے بن کر، و عمیانا اندھے بن کر. وہ سجدے میں جاتے ہیں لیکن بہرے اور اندھے بن کر نہیں، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اس کا اثر قبول کر کے. والذین یقولون، جو دعا کرتے ہیں رب سے، ربنا، اے ہمارا رب، ھب لنا من ازواجنا، اے ہمارا رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نیک ہوں تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں بنا متقین کے لیے امام. متقی کا امام وہی ہوگا جو خود متقی ہوگا، یعنی اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا، اتنا نیک کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں. اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے بدلے میں الغرفہ، بلند و بالا محلات، بلند بالا محل جنت میں. بما صبروا، بسبب صبر کے، جو انہوں نے دین کی خاطر پہنچنے والی تکلیفوں پر جو صبر کیا. اسی طرح صبر کا ایک مطلب نیکی پر ڈٹے رہنا بھی ہے. صبر کا ایک مطلب گناہ کو چھوڑ دینا اور پھر چھوڑے رکھنا، یہ بھی صبر ہی کی ایک صورت ہے. تو جنہوں نے ہر طرح سے صبر کیا ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں، تحیتاً، زندگی کی دعا کے ساتھ، وسلامہ، اور سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما. تو پیچھے جہنم کے بارے میں فرمایا تھا ساعت مستقر و مقامہ، جنت کے بارے میں فرمایا یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے. قل، فرما دیجئے، ما یأبو بکم ربی، نا پرواہ کرتا میرا رب تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا. یعنی یہ تم رب کو چونکہ پکارتے ہو، کبھی نہ کبھی مشکل کے اندر پھنس کر رب کا نام لے لیتے ہو تو بچ جاتے ہو، ورنہ کو تم رب کے لاڈلے نہیں ہے کہ رب کے تم کو بچا لیتا ہے. ایک مفہوم. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے یہ دعا کے لیے، یہاں دعا کا معنی دعوت، یہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم تک دعوت پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ تمہارے کرتوت اس قابل ہیں کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن اب دعوت پہنچ چکی ہے، فقد تم نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے تکذیب کی ہے، لہذا فسوف یکون لزاما، ان قریب ہی ہوگا، یکون یعنی یکون العذاب، ان قریب ہی ہوگا عذاب، لزامن چمٹ جانے والا، تم کو لاحق ہونے والا. سورہ شعراء مکی ہے اور اس میں وحی 227 آیا، اس میں 200 رکوع ہیں. اس سورت کا نمبر ہے 26 26 اور اس کا نمبر نزول کے اعتبار سے ہے 47 47 47 اور کلمات کی تعداد ہے 1322 1322 اور حروف کی تعداد ہے 5517. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صورت ہے اس صورت کا مقصد رسولوں کی تائید اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا بیان. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کر دینے والی کتاب کی. المبین سے مراد وہ کتاب جو حق کو باطل سے واضح کر دیتی ہے اور جدا کر دیتی ہے. لعلک باقی النفس کا، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہیں. کیوں؟ اللہ یکون، اس پر کہ نہیں ہوتے وہ مومنین مومن. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو ہم نازل کر دیتے من السماء ان پر آسمان سے آیتن کوئی نشانی. فزلت تو ہو جاتی اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس نشانی کے سامنے، خاضعین جھکی ہوئی. اگر ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہیں، دھکے سے ان کو کلمہ نہیں پڑھوایا ایسی نشانی ظاہر کر کے تاکہ یہ بن دیکھے ایمان لائیں اور ان کی آزمائش ہو. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر قرآن کا کوئی حصہ محدث نیا، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، نہ وہ سنتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. فقد کذبوا، تو انہوں نے آنے والی نصیحت کو جھٹلایا. فسیاتیہم، لہذا ان کے پاس ان قریب آئے گی انباء، خبریں،
ماں کانو بہی یستہزئون، اس عذاب کی جس عذاب کو وہ تھے جھٹلاتے، یعنی خبروں سے مراد خبروں کی تصدیق، جو خبریں ان کو دی گئی تھیں ان خبروں کی تصدیق عنقریب ان پر نازل ہو جائے گی اور وہ خبر سچی ثابت ہو جائے گی، عنقریب ایسا ہونے والا ہے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے ہی ہم نے اس زمین کے اندر اگائی ہے زوجن قسمیں، کریم عمدہ، ان نباتات کی عمدہ قسمیں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ آسمان سے بارش برسی، زمین سے سینکڑوں ہزاروں نباتات، جڑی بوٹیاں اور سبزہ اگا، اس میں نشانی ہے کیا کہ جس طرح بنجر زمین سے نباتات اگیں اور زمین گویا کہ وہ زندہ ہو گئی، ایسے انسانوں کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا، اس یہ نشانی ہے۔ وما کان اکثر مومنین، لیکن نہیں ہے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب العزیز ہے الرحیم ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب پکارا تیرے رب نے، آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو یہ کہ جائیے القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی 34 صورتوں میں تقریباً 136 بار ان کا ذکر ہے۔ 35 صورتوں میں 135 بار 135 بار 35 صورتوں میں تقریباً 135 بار ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کے بھائی ہارون کا ذکر تقریباً 13 صورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ اطلس القرآن میں تو یہ تعداد لکھی ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے جی؟ المصحف الذہبی میں جی وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے آواز دی موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ جائیے ظالم قوم کے پاس، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والی قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون۔ الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے اللہ سے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی تو موسیٰ صلوات اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، یہ تبھی خوف ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، اتنا بڑا کام مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ولا ينطلق لسانی، اور نہیں میری زبان چلتی، روانی سے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ فارسل الی ہارون، اللہ تو وہی بھیج ہارون کی طرف بھی۔ ولہم علی ذنب، اور ان کے لیے مجھ پر ہے گناہ، ایک جرم ہے جو میں نے کیا ہے کہ ان کا ایک بندہ مار دیا تھا۔ فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ قصاصاً مجھے قتل کر دیں گے۔ قالا کلا، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، نیور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے جیسا فرمایا تھا کہ وہ نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے، نقصان پہنچایا موسیٰ کو؟ نہیں نقصان پہنچا سکے، اور ایسا ہرگز نہ کر سکے، تکلیف بھی نہیں دے سکے۔ قید کرنا، دھمکیاں دیتے رہے، قید کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اچھا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی فوج، رب اعلیٰ اپنے آپ کو کہلوانے والا، اور وہ غیظ و غضب کی بٹی کے اندر جل رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ رب نے کہہ دیا تھا کلا، نہیں کر سکتا یہ اس ہے جی اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں بھائی جاؤ ہماری نشانیاں، ہمارے دلائل، ہمارے معجزات کے ساتھ۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہیں ہم تمہارے ساتھ سننے والے، وہ جو کہیں گے ہم سننے والے۔ حوصلہ ہو گیا نا کہ بیٹا آپ جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد، میرا ہاتھ آپ کی پشت پر ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مدد کے اعتبار سے، مستمعون، اور ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، جو کچھ وہ کہیں گے، جو کچھ تو کہے گا ہم اس کو سن رہے ہیں، جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم وہاں مدد کریں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جائیے، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، یہ کہ بھیج دو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بنی اسرائیل کو۔ کہا جاتا ہے کہ 400 سال سے انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، تو ان
کو آزادی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیجئے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے وہ پرانی باتیں یاد کر، بچپن میں تیری پرورش کی ہے، تجھے دودھ پلایا ہے، تیرے روٹی روزی کا انتظام کیا ہے، محل کے اندر ٹھہرایا ہے۔ اللہ الم نربک، کیا ہم نے نہیں تیری پرورش کی، فینا اپنے پاس، ولیدن بچپن میں، وَلَبِثْتَ فِينَا اور تو ہمارے اندر ٹھہرا، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال۔ وہ کئی سال کتنے ہیں؟ بعض نے کہا 18 سال، بعض نے کہا 30 سال، بعض نے کہا 40 سال، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اور تو نے کیا اپنا وہ کام، وہ جرم، اللہ تفعلتا جو جرم تو نے کیا ہے، اشارے کے نائے میں بات ہو رہی ہے، وہ کام جو تو نے کیا تھا نا، یاد ہے نا، تو وہ کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس حال میں کہ تو تھا ناشکر۔ یہ تیرا شکر، یعنی ہمارا کھایا اور ہمارا بندہ ہی مار دیا، تو یہ ناشکری تھی تیری کہ تو نے ہمارا بندہ مار دیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہماری ناشکری کرتے ہوئے تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا۔ قَالَ فَعَلْتُهَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس وقت کیا تھا جب ابھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جب میں یعنی ابھی راستے سے، حق کے راستے سے ناواقف تھا، یہ اس وقت۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کیا اور مجھے حق کا راستہ اللہ نے سجھا دیا ہے۔ قال فعلتها میں نے وہ کام کیا تھا، اذن اس وقت، وانا من الظالمین جبکہ میں تھا ناواقف، جب میں تھا بھٹکا ہوا ناواقف۔ زال کا جو معنی ہے راستے سے بھٹک جانے والا، اور اسی طرح غلط فہمی کی بنا پر کوئی غلط راستہ اختیار کر لینے والا ہو اس کو بھی زال کہتے ہیں۔ اور جو شخص ابھی وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ صحیح ہے اس کو بھی زال کہتے ہیں۔ جی جس طرح کہ سورہ الضحیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ تو میں بھاگا تم سے، تم لوگوں سے، تمہارے ہاں سے، لما خفتکم جب میں تم سے ڈرا، فَوَهَبَ لِي تو مجھے عطا کی میرے رب نے، ربی میرے رب نے، حکمن حکمت، وجعلنی من المرسلین اور اللہ نے مجھے بنا دیا رسولوں میں سے، وتلک نعمت کیا یہی ہے تیرا احسان، تمنھا علیہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا، تو کہتا ہے میں نے احسان کیا، یہ ہے تیرا احسان، میری پوری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، کیا احسان کیا؟ خاک احسان کیا، ان عبدت کہ تو نے غلام بنا لیا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون تو فرعون نے تکبر سے کہا وما رب العالمین تم جو کہتے ہو کہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہے کون؟ میرے علاوہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما وہ رب جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین اگر تمہیں اس پر یقین ہے تو میری بات مان لو، جزا محذوف، اگر تمہیں یقین ہے، تم ہو یقین کرنے والے تو فاعبدوہ تو اسی ہی کی عبادت کرو۔ قال لمن حولہ تو فرعون نے اپنے ارد گرد جو درباری بیٹھے تھے ان سے کہا الا تستمعون سنتے نہیں، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ جی یہ دراصل تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اچھا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر جاری کیے ہوئے ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کا مزید تعارف سنو، وہ آسمان و زمین ہی کا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون اس نے درباریوں سے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ، میری بات کوئی سونی نہ، اپنی تقریر یہ کیے جا رہا ہے، لمجنون یہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق حضرت موسیٰ نے پیغام جو پہنچانا تھا وہ جاری ہے، قال رب المشرق والمغرب وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ساری کائنات آ گئی۔ ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس کے پاس یہ تمام مشارق و مغارب زمین آسمان کا اختیار ہے وہ رب ہو سکتا ہے، نہ کہ تو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری اس نے دھمکی دی، دلائل کے مقابلے میں دھمکی، یہی ایسا ہوتا ہے، جھوٹا انسان جو ہوتا ہے نا وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے، دلیل کا جواب جب دلیل سے نہیں بنتا تو پھر یہی ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری اگر تو نے پکڑا الہ میرے علاوہ، لاجعلنک من المسجونین تو میں تجھے بھی ڈال دوں گا قیدیوں میں، مسجونین قیدی، تو میں بھی تجھے قید میں ڈال دوں گا اور تجھے قیدی بنا دوں گا۔ اچھا دھمکی دے رہا ہے، اتنی فوج بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن پکڑ نہیں سکا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین فرمایا کیا میں اگرچہ میں تیرے پاس لے کے آؤں بشیء مبین واضح دلیل واضح چیز، کہ پھر بھی تو یہی کرے گا؟
دلیل کا انکار کر دے گا. قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، تو اس نے کہا لے آ اگر تو ہے سچوں میں سے. فألقى عصاه، تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی. فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ کھلا بہت بڑا اژدہا بن گیا، واضح نظر آنے والا. میں نے بتایا تھا کہ اس لاٹھی کے سانپ بننے کے لیے اللہ نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. نمبر 1 ثعبان، بڑا سانپ. نمبر 2 جان، چھوٹا سانپ. نمبر 3 حیہ، جو چھوٹے سانپ کو بھی کہتے ہیں اور بڑے سانپ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ سانپ، یہ جو لاٹھی تھی سانپ بنی، اس کے درمیان علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ جو بڑا سانپ ہوتا ہے نا وزنی زیادہ، اس کے اندر وہ پھرتی نہیں ہوتی جو چھوٹے سانپ میں ہوتی ہے. لیکن یہ جو سانپ تھا نا، تھا بڑا لیکن پھرتی چھوٹے سانپوں والی تھی، اس لیے چھوٹے سانپ والا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور بڑے سانپ والا بھی، کہ پھرتی میں چھوٹے سانپ جیسا اور جسامت میں بڑے سانپ جیسا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ بغل سے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو اچانک یہ ہاتھ تھا بیضاء، چمکدار. لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. کافی ہے. چلیں کیا یاد کریں.